ابو داؤد و نسائی میں حضرت عمرو بن انبا رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، رات کے کون سے حصے میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے، یعنی زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے کے درمیان میں اس وقت جس قدر تجھ سے ہو سکے نماز پڑھ، چونکہ اس وقت کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہر نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، لیکن یہاں مراد وہ خاص فرشتے ہیں جو اس نماز میں آسمان سے آمین کہنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور جن کی آمین کی وجہ سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر صبح کی نماز پڑھ کر رک جا، یہاں تک کہ سورج نکل کر 1 یا 2 نیزے کی برابر اونچا ہو جائے، چونکہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کفار اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر جتنی چاہے نماز پڑھ، یہاں تک کہ سورج نصف النہار میں چلا جائے، پھر رک جا، کیونکہ اس وقت میں جہنم کو دہکایا جاتا ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بس جب سورج ڈھل جائے تو جتنی چاہے نماز پڑھ، پھر عصر کا وقت ہو جائے اور عصر پڑھ چکے تو پھر رک جا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، کیونکہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت کفار اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ امام مالک نے زید ابن اسلم سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج شیطان کے سینگوں سے متصل ہو کر نکلتا ہے، پس جب سورج اونچا ہو جاتا ہے تو شیطان الگ ہو جاتا ہے، اور جب آدھا دن گزر جاتا ہے تو پھر شیطان کے سینگوں کے متصل ہو جاتا ہے، پھر جب غروب ہونے کے قریب جاتا ہے تو پھر سینگوں سے مل جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ حافظ ابن عبد البر نے اس روایت کو مستند قرار دیا ہے۔ شیطان کے 2 سینگ ہیں اور سورج حقیقتاً ان کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ اس میں کسی معنی مجازی کا دخل نہیں، بلکہ حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ اس کی دلیل حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت اکرمہ نے ابن عباس سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر ابن سلت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اس کے اشعار مومن ہیں اور اس کا قلب کافر ہے؟ مطلب یہ کہ اس کے اشعار اہل ایمان کی طرح حق ہیں مگر وہ مومن نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق ہے، اور اکرمہ سے پوچھا کہ کیا تم کو امیہ کا کوئی شعر ناپسند ہے؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، اس کا یہ شعر ہمیں ناپسند ہے۔ وہ شعر عربی میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اور سورج روزانہ سرخ ہو کر نکلتا ہے، اس کا نکلنا اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے بلکہ اس کو سزا دی جاتی ہے، تب وہ سرخ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو سزا دی جاتی ہے۔ سورج کو سزا دیے جانے کے کیا معنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورج نہیں نکلتا جب تک کہ اس کو 70,000 فرشتے نہ مار لیتے ہوں، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ نکل نکل۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں ایسی قوم پر طلوع نہیں کرتا جو خدا کو چھوڑ کر مجھ کو پوجتی ہے۔ پھر ایک اور فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نکل، پس وہ انسانوں کو روشنی دینے کے لیے چمکدار ہو کر نکلتا ہے۔ اس وقت شیطان آتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو نکلنے سے روک دے، مگر وہ سورج اس کے سینگوں کے درمیان میں سے نکل آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کو اس سے جلا دیتے ہیں۔ اور سورج جب بھی غروب ہوتا ہے تو خدا کے سامنے سجدہ میں گر جاتا ہے۔ اس وقت شیطان آتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو سجدہ کرنے سے روک دے، مگر سورج اس کی آنکھوں میں غروب ہو جاتا ہے، اور خدا کے حکم سے شیطان اسے غروب ہونے سے روک نہیں پاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع کرتا ہے اور اسی کے سینگوں کے درمیان میں ہو کر غروب ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ اور زبردست اسلامی معلومات لے کر آتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے جواہر اسلام کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر دیں۔
میں نے تو جواہر اسلام کو سبسکرائب کر لیا ہے، اب بھی کر لیں تاکہ نئی آنے والی تمام اسلامی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔